الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار، بے حد و حساب، ان گنت، لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا دوسرا پارہ، دوسری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 53 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم
اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ مہینے کے آخری جمعے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دوستی لگانے کا طریقہ بتایا تھا کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ جب کوئی اللہ کی بندی تسلسل کے ساتھ متواتر اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگاتا ہے، اپنی اوبلیگیٹری ڈیوٹیز کے علاوہ بھی، جسے ہم نفل کہتے ہیں، آپشنل کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگاتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کی دوستی قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ساتھ اوور ٹائم دن میں کیسے لگایا جاتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے، وہ احادیث کی روشنی میں تفصیلاً آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے رات کا اوور ٹائم اور رات کے اندھیرے میں اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانے کی کیا فضیلت ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید پر کہ آپ کی توجہ مجھے انشاءاللہ آخر تک حاصل رہے گی۔ چونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت کے اندر اپنے موضوع کو سمیٹنا ہوتا ہے اور ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت توجہ سے انشاءاللہ بات کو سننا ہے۔ میں چند آیتیں رکھوں گا آپ کے سامنے رات کے اوور ٹائم کے حوالے سے، اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا رات کے اوور ٹائم کے حوالے سے۔ سب سے پہلی آیت فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ، کیا وہ شخص قانت جو عاجزیاں اور انکساریاں دکھا رہا ہے، عاجزیاں اور انکساریاں دکھا رہا ہے کس وقت؟ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں، رات کی ساعتوں میں، رات کے اوقات میں جو اللہ کے ساتھ عاجزیاں اور انکساریاں دکھا رہا ہے، جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کیا یہ شخص اور وہ شخص کہ جو رات کو اپنے بستر پر سویا ہوا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ برابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پر سے دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس علاقے کے اندر، اس محلے کے اندر کتنے گھر ہیں، اور اس گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ اور جب کسی گھر کے اندر کوئی 6 7 8 افراد ہوتے ہیں اور وہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سوئے ہوئوں میں سے ایک اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، اس کے لیے اٹھنا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اٹھتا ہے اپنے آرام کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کر، اپنے جسم کی تھکاوٹ کی پرواہ کو چھوڑ کر وہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جو کھڑا ہوا ہے گھر میں اور جو سوئے ہوئے ہیں گھر میں، تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔
دوسری آیت فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین جو ہیں فی جنات وعیون، وہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، وعیون اور پانی اور دودھ اور شہد کی نہروں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور کیا کر رہے ہوں گے، آخذین لے رہے ہوں گے، کیا لے رہے ہوں گے، ما آتاہم جو ان کو دے رہا ہوگا، ربہم ان کا رب، جو نعمتیں، جو اکرامات، جو اعزازات، جو رحمتیں اللہ ان کو دے رہا ہوگا وہ لے رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ آخرت سے قبل یعنی دنیا کے اندر، انہم کانوا بے شک یہ تھے، قبل ذالک یہاں آنے سے پہلے اللہ کیا تھے؟ محسنین، احسان کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ احسان کا مرتبہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صحیح بخاری میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی بندگی جب آدمی کرتا ہے تو اس کے دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو اتنا ڈوب کے بندگی کرے کہ عابد کو معبود نظر آنے لگ جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نوٹ کیجیے گا رات کی تہجد کی نماز میں یہ احسان کے مرتبے پر فائز ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ریاکاری کا، ناموری کا، نام و نمود کا، دکھاوے کا عنصر آتا ہی نہیں ہے، صرف عابد ہوتا ہے یا معبود ہوتا ہے۔ مصلی پر یہ عابد کھڑا ہوا ہے یا وہ معبود ہے، تو پھر انسان احسان کے مرتبے پر فائز ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب وہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا یہ لے رہے ہوں گے اور اللہ دے رہے ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ آخرت سے قبل دنیا میں احسان کے مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ آگے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم سویا کرتے تھے اور تہجد میں وقت گزارا کرتے تھے۔ دو آیتیں ہوں گی، ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ رحمان کے بندوں کے اللہ نے 12 اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک وصف رحمان کے بندوں کا اللہ یہ بیان کرتا ہے یبیتون لربہم، یہ اپنے رب کے لیے راتیں گزارتے ہیں، سو کر کھانے، سجدن وقیاما، ان کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں اور ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ رات کو اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگاتے ہیں، سجدوں میں راتیں گزرتی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دیکھنا ہے اپنی راتوں کو کہ ہماری راتیں کیا قیام میں گزرتی ہیں، ہماری راتیں کیا سجدوں میں گزرتی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری راتیں ہمارا دن بنی ہوئی ہیں، ہمارا لہو و لعب، ہمارے مشغلے، ہماری دعوتیں، ہماری گپ شپ، ناچنا گانا، لہو و لعب کی محفلیں اور مجلسیں، رقص و سرور کی محفلیں، فحاشیاں، بغیرتیاں، بے حیائیاں، فلمیں، ڈرامے، یہ سارے کے سارے شیطانی کام ہمارے شروع ہی رات سے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں گزرتی ہیں سجدن و قیاما، سجدوں میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ راتوں کو اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما لے۔ 3 آیتیں ہو گئیں، چوتھی آیت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
آپ کے سر پر نبوت کا تاج تو سجا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت کا تاج پہن کر ایک بارے گراں کی ذمہ داری لے کر آپ رات کو بستر پر سو جائیں، ہرگز نہیں۔ قم اللیل، بڑا کام سر انجام دینے کے لیے جب کوئی بڑا ٹھیکہ ملتا ہے، جب کوئی بڑا آرڈر ملتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں اس آرڈر کے جو بہت بڑا آرڈر ملنا ہے اس کے بڑے فائدے کے حصول کا شوق بھی سونے نہیں دیتا۔ سمجھ لیں، ان کے بڑا آرڈر ملا ہے، اس بڑے آرڈر کے فائدے کے حصول کا شوق بھی نہیں سونے دیتا، اور اس بڑے آرڈر کو وقت مقررہ پر تیار نہ کرنے کا یا اس کے ریجیکٹ ہو جانے کا خوف بھی سونے نہیں دیتا۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہ اوور ٹائم لگاتے ہیں۔ نبی کو بھی حکم ہوا کہ اس عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کی جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، وہ معاشرہ جو بگڑتے بگڑتے اور گرتے گرتے گراوٹ کا اتنا شکار ہو چکا ہے کہ انسان نما حیوان اس زمین کے اوپر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کی جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے رات کو سونا نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو اٹھیے۔ اللہ کتنا اٹھوں؟ کہا تین وقت بتا رہا ہوں، نصفہ، یا تو آدھی رات اٹھ کر کے قیام کے اندر، سجدے کے اندر عاجزیاں اور انکساریاں دکھائیے اور مجھ سے مدد مانگیے کہ یا اللہ میری مدد کر دے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیجئے، او زد علیہ، یا آدھی رات سے بھی اپنے وقت کو بڑھا دیجئے۔ تین اوقات دیے گئے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہا یا تو آدھی رات تک تہجد پڑھیے، یا رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے 2/3 وقت تہجد میں یا 1/3 وقت تہجد میں گزاریے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر 1 سال تک رات کی تہجد کی نماز فرض کر دی گئی تھی۔ بعد میں اللہ نے پھر رخصت دی، علم ان تحصوہ فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ 4 آیتیں ہو گئیں، میں 5ویں آیت تہجد کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ رات کو جب بستر پر لیٹ جاتے ہیں نا تو اوور ٹائم لگانے کا شوق اور اللہ کے عذابوں کا خوف انہیں گہری نیند سونے نہیں دیتا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں بستر پر، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ یار تہجد کا وقت ہوا نہیں ہوا، رات کا آخری پہر ہوا نہیں ہوا، میرے اٹھنے کا وقت ہوا نہیں ہوا، وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا فلا تعلم نفس، میرے ایسے بندوں کے لیے لا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا نفس، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ان کے لیے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ اس طرح کی حدیث میں آتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے
نزلا من غفور الرحیم، میں نے ایسی مہمان نوازی ایسی مہمان نوازی ان کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے۔ کیسی مہمان نوازی؟ اللہ فرماتا ہے نہ کوئی کان آج تک اس مہمان نوازی کو سن سکا ہے، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکی ہے، اور کسی کے دل میں اس کا تصور بھی قائم نہیں ہو سکتا کہ میں نے ان کے لیے تیار کیا کر کے رکھا ہوا۔ یہ 5 قرآن مجید کے مقامات سنانے کے بعد اب میں ایک حدیث سناؤں آپ کو مشکات کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد، یحشر الناس، لوگوں کا حشر کیا جائے گا، لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس میدان کو میدان محشر کہتے ہیں، محشر جمع ہونے کی جگہ۔ یحشر الناس، لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جمع کیا جائے گا میدان محشر کے اندر، فی صعید واحد، اور یہ نہ سمجھنا کہ بہت ساری جگہ درکار ہوگی اللہ کو۔ اللہ جس میدان میں سب کو کھڑا کریں گے وہ فی صعید واحد، ایک ہی زمین ہوگی، چٹیل زمین، سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے انسان، سارے جنات، سارے جانور، ان کے حساب ان کا بھی ہوگا، ایک ہی میدان کے اندر۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی کہ اس ٹیلے کے پیچھے چھپے ہوئی ہے، کچھ کراؤڈ اس ٹیلے کے پیچھے، کچھ اس پہاڑ کے پیچھے، کہا نہیں، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوگا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ایک میدان میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ یحشر الناس فی صعید واحد، الفاظ سنیے گا حدیث کے، فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، فرشتے کو اللہ کہے گا آواز لگا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اور کیا کہے گا؟ أَيْنَ الَّذِينَ، ارے اس اربوں کھربوں کے مجمع میں وہ کہاں ہیں؟ وہ أَيْنَ الَّذِينَ، وہ کہاں ہیں؟ اللہ کون؟ وہ کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جو رات کو بستروں پر لیٹنے کے بعد کروٹیں لیتے تھے کہ یار اب اٹھوں بس میں اب تہجد پڑھ لوں۔ کہاں ہیں وہ تہجد گزار؟ کہاں ہیں وہ رات کو اوور ٹائم لگانے والے؟ وہ اللہ کے دوست کہاں ہیں اس مجمع کے اندر؟ أَيْنَ الَّذِينَ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، حدیث کے الفاظ ہیں فیقومون، فرشتے کہیں گے، آواز لگانے والا کہے گا یہ جگہ ان کے لیے خالی کر دی گئی ہے، سارے ادھر آ جائیں اللہ کے حکم سے۔ فیقومون، وہ اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہم قلیل، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان تھوڑوں میں شامل فرما لے۔ بات سننے سے نہیں ہوگی بھائی، سننے سے کوئی تہجد گزار نہیں بنتا، تہجد پڑھنے سے تہجد گزار بنے گا۔ اللہ اکبر، وہم قلیل، بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کیا حکم ہے ان کے لیے؟ سنیے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، تم جنت میں بغیر حساب کتاب کے چلے جاؤ، تم سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے، دوست سے حساب ہوگا؟ دوست سے بھی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے؟ تم نے مجھ سے دوستی لگائی، دن میں بھی اوور ٹائم لگاتے تھے، اور رات کو تمہاری تھکاوٹ تمہیں مجبور کرتی تھی کہ لیٹا رہے، سو جا، تھکا ہوا ہے، اور تم اٹھ جاتے تھے، پورا گھر سویا ہوا ہوتا تھا اور تو اٹھ جاتا تھا، کیا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی؟ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب۔ ایک حدیث، اب میں ایک اور حدیث رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے بعد حدیث رکھوں گا السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، اور اس کے بعد حدیث رکھوں گا آپ کے سامنے
بخاری اور مسلم کی اور ترمذی کی توجہ بالکل میری طرف رہی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر سے سوالات کرتے تھے، مختلف موقعوں پر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ مختلف سوالات کرتے تھے صحابہ کا ایک سوال جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحابہ نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ بھائی ذرا توجہ رکھیے گا، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، یہ نقطہ سمجھ لیجئے، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ظہر کے بعد کی سنتوں کی فضیلت میں بتا چکا ہوں، فجر کی سنتوں کی فضیلت بتا چکا ہوں۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ افضلیت کا مطلب فضیلت سے بھی بڑھ کر، ایک ہوتا ہے گڈ، اچھا، بیٹر، اس سے اچھا، لیکن ایک ہوتا ہے بیسٹ، سب سے اچھا۔ تو جو بیسٹ ہوتا ہے اس کا مرتبہ گڈ سے بھی بڑا ہوتا ہے، بیٹر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ میں فضیلت کی بات نہیں کر رہا، اس سوال میں غور کیجیے گا، ای الصلاۃ افضل، نمازوں میں فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ افضل کا مطلب افضل ترین، جس سے اوپر کی کوئی نماز نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل الآخر، وہ نماز جو رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے، اس نماز سے بڑھ کر آپشنل نمازوں میں کوئی سی بھی نماز نہیں، کوئی سی بھی نماز نہیں۔ دیکھیے میں نے بتا دیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد سے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تہجد کا وقت، عشاء کی نماز پڑھ لی، تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن اب جوں وقت بڑھتا جائے گا تو آپ فضیلت میں آگے بڑھتے جائیں گے، اور پھر جوں آپ آگے بڑھتے بڑھتے رات کے آخری پہر میں داخل ہوں گے تو یہ افضل وقت ہے، افضل، بہترین وقت۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ نمازوں میں وہ نماز جو افضلیت کے درجے پر ہے وہ فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب دوسرا سوال، یہ سوال السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر ای الساعات افضل، پھر توجہ، ای الساعات افضل، ساعتوں میں، گھڑیوں میں، لمحوں میں، اوقات میں سب سے قیمتی لمحے، سب سے قیمتی اوقات، سب سے قیمتی گھڑیاں، وہ کون سی گھڑیاں ہیں، وہ کون سے لمحے ہیں؟ افضلیت کی بات ہو رہی ہے، فضیلت کی بات نہیں ہو رہی، فضیلت نیچے رہ جاتی ہے۔ افضلیت، لمحوں میں کون سے لمحے افضل ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا فی جوف اللیل الآخر، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو، 2/3 گزارنے کے بعد جو ایک آخری تہائی جو وقت ہے نا، یہ لمحوں میں، اوقات میں سب سے قیمتی اوقات اور سب سے قیمتی لمحے اور سب سے قیمتی ساعتیں، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتنزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ روزانہ اترتے ہیں، روزانہ رات کو اترتے ہیں، فی کل لیلۃ، اللہ کہاں اترتے ہیں، آپ کا نزول کہاں ہوتا ہے؟ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر اترتا ہوں، اور اترنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کب؟ رات کے آخری پہر میں اترتا ہوں۔ فیقول، اور اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کیا اعلان؟ من یدعونی، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔
ہے کوئی من یسألونی، مجھ سے سوال کرنے والا، فأعطیہ، میں اس کو دے دوں، من یستغفرونی، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، فأغفر لہ، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مسترزق، ہے کوئی رزق کا طلبگار، رزق کا طلبگار، روزی کا طلبگار، مجھ سے آج مانگ لے اس وقت، میں آسمان دنیا پر آ چکا ہوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار، فارزقہ، میں اس کو رزق دے دوں، میں اس کی روزی کا ذمہ لینے کے لیے تیار ہوں اور آسمان دنیا پر آ چکا ہوں۔ اور حدیث کے الفاظ الا من مبتلا، ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا، فاعافیہ، میں اس کو عافیت دے دوں۔ اور حدیث کے آخری الفاظ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، 3-4 چیزوں کے تو نام بتائے، بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں الا کذا الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی ایسا پریشان، ہے کوئی ویسا پریشان، ہے کوئی قرض میں ڈوبا ہوا، ہے کوئی بیمار، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا، الا کذا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ 2 سوال، تیسرا سوال اللہ کے پیغمبر، اور یہ سوال ترمذی شریف حدیث کی جو کتاب ہے اس میں یہ سوال ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، سوال پر توجہ بھائی، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اسمع، زیادہ سنی جاتی ہے؟ زیادہ سننے کا مطلب اللہ کم زیادہ نہیں سنتا، اللہ سب کی برابر سنتا ہے، لیکن ہمیں جو سمجھایا گیا ہے ہمارے انداز سے، ہم کہتے ہیں یار ہماری بہت کم سنتے ہو، ان کی بہت زیادہ تم سنتے ہو، سننے سے مراد ان کی زیادہ مان لیتے ہو، ہماری نہیں مانتے، کم مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ای الدعاء اسمع، وہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی جوف اللیل الآخر ودبر الصلاۃ المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے، اور فرض نماز کے بعد بھی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک تو ترغیب والا انداز سے رغبت دلائی جا رہی تھی، کیونکہ فرض نہیں ہے تہجد فرض نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ پڑھے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر کا انداز دیکھیے گا۔ آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، علیکم بقیام اللیل، تم لازم پکڑ لو قیام اللیل، لازم پکڑ لو۔ تو محدثین حضرات نے بھی اس کی تشریح یہی کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ لازم پکڑ لو، تو لازم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ آپشنل ہے، یہ آپشنل ہی رہے گی، لیکن اس کے فوائد اور اس کے ثمرات کو سامنے اگر رکھو تو ہم کہتے ہیں یار یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ موقع نہیں چھوڑنا، یہ تو تم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں کرو گے تو سزا کا سزا نہیں ملے گی، لیکن بہت بڑے نقصان سے رہ جاؤ گے، بہت بڑے نقصان سے رہ جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا علیکم، ارے لازم پکڑ لو، بقیام اللیل، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے ساتھ اوور ٹائم لگانا لازم پکڑ لو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، جتنے بھی نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی عادت تھی، عادت بنایا ہوا تھا رات کو اٹھنا۔ اس کے تمہیں 3 فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہیں اپنے رب کی قربت نصیب ہو جائے گی، تہجد کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا تہجد میں اٹھنا، تمہارے گناہوں کا
کفارہ بن جائے گا رات کو تہجد میں اٹھنا۔ اور تیسرا فائدہ وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، تہجد پڑھنے والے کو اللہ ایک کمال عطا کرتا ہے، ایک خوبی عطا کرتا ہے۔ وہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ گناہ کے اندر ایک چام ہوتا ہے، ایک اٹریکشن ہوتی ہے جو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ فرمایا تہجد گزار بندہ جو ہوتا ہے، گناہوں کی اٹریکشن، گناہوں کا چام، گناہوں کا اس کو اپنی طرف کھینچنا یہ کم ہو جاتا ہے، اور گناہ اس کو کھینچ نہیں سکتے، وہ بہت وزنی ہو جاتا ہے۔ کوئی سا بھی بڑا سے بڑا گناہ اس کو اپنی طرف، بھائی ہلکی چیز کو تو کھینچا جا سکتا ہے، اور جو تہجد گزار بندہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میاں اس کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ کوئی ہلکا بندہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ دوستی لگایا ہوا ہے۔ تو شیطان کے لیے بھی اس کے اوپر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی کی حدیث ہے، فرمایا اشراف امتی حملت القرآن واصحاب اللیل، میری امت کے عزت دار لوگ وہ ہیں، اللہ کے پیغمبر کون؟ جن کے پاس بڑی بڑی لگژری گاڑیوں کا نہیں، بنگلے ہو کوٹھیوں کا نہیں، چلتا ہوا بزنس ہو کاروبار، فرمایا نہیں، میری امت کے عزت دار وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کون؟ کہ حملت القرآن، اللہ کے قرآن کے اٹھانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، عمل کرنے والے، عمل کروانے والے۔ نمبر 2 وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، اور رات کے ساتھی۔ تو رات کے اللہ کے ساتھی، اللہ ان کو اپنا ساتھی کہتا ہے، رات کے اللہ کے ساتھی، یہ میری امت کے عزت دار لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأن، اللہ نے رحم کھا لیا، کھائے گا نہیں، رحم اللہ امرأن، اللہ نے اس آدمی پر رحم کھا لیا۔ کون آدمی؟ فرمایا قام من اللیل، جب پورا گھر سو رہا تھا، پورا علاقہ سو رہا تھا، پورا محلہ سو رہا تھا، یہ اپنے گھر میں اٹھا، قام من اللیل، اور اٹھنے کے بعد فصلی، اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ، اپنی بیوی کو بھی جگایا، اپنی بیوی کو بھی اٹھایا، اٹھ جاؤ بھئی، ذرا پیار محبت سے ہی اٹھانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ حدیث سن کر کہ چلو جی حدیث سنیے اب بیگم کو رات کو اٹھائیں، پیار سے، محبت سے۔ قام من اللیل، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے فارغ ہو کر اب اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر بیوی انکار کرتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے۔ صحیح طریقے سے سمجھ لیں، کیونکہ آدمی سن کر کے جب چلا جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ چھڑکنے کے کہا تھا، کہیں وہ سمجھے گا جی پھینکنے کا کہا تھا، کہیں ڈونگا بھر کے پھینک دیا تو رات کو 3 بجے جھگڑا شروع ہو گیا تو کون نمٹائے گا؟ تو نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاء، پانی اس کے چہرے پر چھینٹے مارتا ہے، اور وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا، فرمایا رحم اللہ امرأتن، اللہ اس بیوی پر بھی رحم کھا چکا ہے، رحم کھائے گا نہیں۔ اللہ کا تو مستقبل بھی یقینی ہوتا ہے، یاد رکھیں، اللہ اگر کہنا میں دے دوں گا، ہمارا تو مستقبل غیر یقینی ہوتا ہے نا، فیوچر کے بارے میں کوئی کہیں میاں آپ فکر نہ کریں میں آپ کو کل دے دوں گا، ہو سکتا نہ دیں آپ، ہوتا ہے اکثر ایسا، لیکن اللہ کا فیوچر میں کوئی بات کرنا وہ یقینی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہم سے گفتگو کرتا ہے ہماری مینٹلٹی کے لیول کے اعتبار سے، ہمارے دماغ کو پڑھ کر، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ان کو جو ہے نا اگر کہو کہ کام ہو گیا تو وہ کہتے ہیں ہاں چلو، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی فکر نہ کرو یار، یہ کل نہیں، یہ سمجھو کام ہو چکا، حالانکہ کل ہوگا، پر یار یہ بل لازمی بھروا دینا، کل ڈیو ڈیٹ ہے، یار سمجھو بس بھر گیا،
وہ بھرا نہیں ہے، لیکن وہ یقین دلانے کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یار ہو گیا۔ اللہ بھی کہتا ہے رحم اللہ امرأتن، اللہ نے اس عورت پر رحم کھا لیا، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھی، فصلت، اور رات کو اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، فَإِنْ أَبَا، اور اگر شوہر اٹھنے سے انکار کر دے تو حدیث کے الفاظ ہیں نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، یہ تھوڑا پہلے سے زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے بھائی، بہت سنبھل کر کے سنیں، سمجھ کر کے، ایسا نہ ہو کہ رات کو لڑکے سوئے ہوں اور بیوی صبح اٹھ کر کے پانی ڈالے اور اچھا اب میری نیند بھی حرام کرنی ہے تم نے، بہت عقل مندی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں پہلے سے زیادہ سینسٹیو مسئلہ ہے، کیونکہ شوہر کو اٹھانا ہے رات کو، وہ تھکا ہوا آیا ہوا ہے، یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں، یہ تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ ذہن بنا کے سلائے کہ بھائی رات کو آپ کو اٹھاؤں گی، برا نہیں مانیے گا، مجھ پہ گرم نہیں ہوئیے گا، میں پہلے سے بتا رہی ہوں، تھوڑا سا پانی بھی چھڑکوں گی، ذہن بنا دینا۔ اور عورتیں جو ہیں وہ ذہن بنانے میں آپ کو پتہ ہے ماسٹر ہیں، ہوتی ہی نہیں ہوتی، یہ میں نہیں کہہ رہا، عقل میں کم ہیں۔ اللہ کے پیغمبر بھی فرماتے ہیں ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں بھی حیران ہوں، عقل میں بھی کم ہیں مرد کے مقابلے میں، دین میں بھی کم ہیں مرد کے مقابلے میں، لیکن صلاحیتیں ایسی ہیں، کوالٹیز ایسی ہیں، اذهبا لے جاتی ہیں کس کو؟ للب الرجل الحازم، ایک عقل مند، سمجھدار، دانا بینا، فہیم، ذکاوت رکھنے والا، ذہانت رکھنے والا، فہم و فراست رکھنے والا، بہت دور کی سمجھ رکھنے والا، دور کی نگاہ رکھنے والا، لیکن اس کی بھی عقل کو لے جاتی ہے، اس کو بھی بعد میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو بنا دیا گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ صلاحیت ہے اللہ نے، یہ گٹس دی ہیں اللہ نے عورتوں، تو عقل مندی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، اداؤں کے ساتھ اس کو تہجد پڑھوانے کی کوشش کریں، نہ اٹھے تو ذرا چھینٹے مار دیں، وہ بھی انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو اللہ تعالیٰ نے رحم کھا لیا۔ اور آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی سی 2 حدیثیں رکھنے والا ہوں، اس لیے کہ یہ 2 حدیثیں اگر میں نے آپ کو نہیں سنائیں تو میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں سنایا۔ توجہ ہے بھائی، صرف ترجمہ کروں گا۔ ایک حدیث ہے مستدرک حاکم کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں یضحک اللہ علیہم، کہ اللہ ان کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں۔ کون ہنستے ہیں؟ اللہ محبت میں۔ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں یضحک اللہ علیہم، ان کا عمل دیکھ کر، ان کا وظیفہ دیکھ کر، ان کی محنت دیکھ کر اللہ کو بھی ہنسی آ جاتی ہے، میرا بندہ مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، دوستی کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ 3 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 فرمایا رجل قام من اللیل فصلی، ایک تو وہ آدمی جو رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ تجھے نیند نہیں آ رہی؟ تیرے نیچے تکیہ نہیں ہے کیا؟ کیا تو گرمی میں لیٹا ہوا ہے؟ ایسی نہیں ہے تیرے روم میں؟ اللہ کو بھی ہنسی آتی ہے اس تہجد گزار آدمی کو دیکھ کر۔ اور فرمایا نمبر 2 والقوم اذا صفوا فی الصلاۃ، جس وقت نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے جب صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ ان بنتی ہوئی صفوں کو دیکھ کر ہنستا ہے کہ کیا ایک دوسرے سے پاؤں ملا کر، ایک دوسرے کے قریب ہو کر، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، امیر غریب، کالا گھورا، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ جی وہ کیا ہے، محمود بھیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواس،
اللہ کو صفوں کو دیکھ کر کے بھی ہنسی آتی ہے۔ اور تیسری فرمایا اذا صفوا فی القتال، جب میدان کارزار سجا ہوا ہو، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہو، جان ہتھیلی پر رکھنے کے بعد جب ان کا سپہ سالار کہتا ہے کہ صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، دشمنوں سے لڑنا ہے، جب دشمنان اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، انہیں شکست سے دوچار کرنے کے لیے جب یہ مرد مجاہد صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ آخری حدیث، سننے والی حدیث، ہنسی کا ذہن میں رکھنا، اللہ کی ہنسی۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے جس پر میں اپنا جمعہ مکمل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی اذا ضحک، جب ہنس جاتے ہیں، الی عبدہ المومن، کسی مومن بندے کو دیکھ کر اللہ جب ہنس جاتے ہیں تو سن لیجئے ان اللہ تعالی اذا ضحک الی عبدہ المؤمن فلا حساب علیہ، اللہ فرماتے ہیں جس کے عمل کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ جائے، جو میرا بندہ مجھ اللہ کو ہنسا دے اپنے عمل کو کر کے، تو میں کل قیامت کے دن اس سے حساب نہیں لوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایک وقت تھا کہ 40 سال کی عمر کے اندر ایک انسان کی جوانی مکمل ہوتی تھی، اور قرآن نے بھی کہا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، 40 سال کی عمر بھرپور شباب کی عمر ہوتی تھی۔ لیکن یہ 40 سال کی عمر یہ وہ پوائنٹ بھی تھا کہ جہاں پر انسان کی واپسی کا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر اکثر جو لوگوں کو عمر دی گئی ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان دی گئی ہے۔ اس حدیث کو اگر سامنے رکھیں تو وہ لوگ کہ جن کی عمر 50 سال ہو چکی ہے، 50 سال ہو چکی ہے، 50 سال، وہ سمجھ لیں کہ 50 سال کی عمر کے پانے کے بعد ان کی زندگی کی اثر ہو گئی ہے، ان کی زندگی کی اثر ہو گئی، اثر۔ اللہ اکبر، دن ختم ہونے کو ہے، صبح کا وقت گیا، چڑھتی جوانی کا وقت گیا، وہ روشنی، تابناک روشنی کا وقت گیا، اس روشنی میں جب شدت آئی، حدت آئی، تابناکی آئی، وہ وقت گیا۔ اب سورج زندگی کا ڈھلنا شروع ہو چکا ہے اور عصر کی نماز ہم پڑھ چکے ہیں۔ 50 سال کی عمر کے جو ہو گئے ان کے بارے میں عرض کرتا ہوں، ان کا تو دن جانے کو ہے، ان کی رات، رات سے مراد موت، ان کی رات آنے کو ہے، وقت تھوڑا بچا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور جن کی عمر اللہ کی قسم 60 سال کی ہو گئی ہے، 60 سال کی عمر جن کی ہو گئی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اور یہ کامن سینس کی بات ہے، آپ اس کو ایگری کریں گے، ان کی زندگی کی مغرب کی نماز ہو چکی ہے، ان کی عشاء ہوئی سو ہوئی، ان کا اندھیرا، موت کا اندھیرا ان کے پاس آیا سو آیا، ان کے پاس مہلت عمر کم رہ گئی ہے۔ ایک برف کا بیچنے والا جب برف کی سلے رکھ کر اسے بیچنے کے لیے جب آوازیں لگاتا ہے اور بیٹھتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے میلٹ ہونے سے پہلے، اس کے پگھلنے سے پہلے میں اس کو بیچ دوں، میں اس میں اپنا سرمایہ جو لگایا ہے وہ بھی نکال لوں، اس کے اندر سے پروفٹ بھی نکال لوں۔ اور جب اس کی برف پگھلتے پگھلتے آدھی سے زیادہ پگھل جاتی ہے، 1/4 باقی رہ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ آوازیں لگانے لگتا ہے، وہ کسی کسٹمر کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، وہ کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے، وہ کہتا نہیں بھائی اب کوئی اپرچونٹی میں نے مس نہیں کرنی ہے، اب تو اس کو بیچنا ہی بیچنا ہے، کسی طرح یہ میری برف بک جائے ورنہ یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس پگھلتی ہوئی برف کے اندر موسم بھی مہربان نہ ہوا،
گرمی بڑی شدت کی پڑ رہی ہے، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب، اس کی گھبراہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے یار گرمی بھی اتنی پڑ رہی ہے، تیزی سے پگھل رہی ہے۔ گرمی سے مراد سمجھ لیں کیا ہے، سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ گرمی سے مراد اس کی ملٹیپل بیماریاں، 60 سال کی عمر بھی ہو گئی ہے، شوگر بھی ہو گئی، گھٹنے میں بھی درد، دانتوں میں بھی درد، کان میں بھی درد، ہاتھوں میں بھی لرزہ، معدہ بھی ہضم نہیں، یہ دھوپ بھی ہے جو اس کو مسلسل تیزی سے پگھلا رہی ہے، یہ ملٹیپل بیماریاں ہیں۔ تو بھائی وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، انگلش کا، ڈونٹ مس این اپرچونٹی، اس اپرچونٹی کو مس نہ کرو بھائی، یہ موقع ہے، اس سے کچھ لے لو، ایسا نہ ہو کہ سرمایہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور آج ہم دنیا کے اندر فائدے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے نہیں دیتے۔ 24 روپے 1 لیٹر کے اوپر بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار جاؤ پیٹرول پمپ پر، او بھائی یہ کھانے کا وقت، کھانا بعد میں کھانا، اور اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرو، جاؤ جلدی سے، 12 بجنے سے پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی۔ لائنیں لگتی ہیں، لائنیں لگاتے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ انتظار کرتے ہیں اس فائدے کے لیے جو 1 ہفتے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں میاں اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کرو۔ اللہ کی قسم ایک آنے والی رات اپرچونٹی ہے، اور ایک رات کو کھو دینا اس اپرچونٹی کو مس کر دینا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ بھائی وہ کون سے میرے سے پیارے ساتھی ہیں جو میرے ساتھ 1 ہفتے کے لیے چلیں گے، 1 ہفتے کے لیے، کہ رات کو انشاءاللہ آنے والے جمعے تک رات کی تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا لیں، کون کون ہے جو بھائی تہجد پڑھے گا؟ میں بھی تو ذرا اندازہ لگاؤں کہ اسپیکر کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو بات ہی نہ سنی ہو، سمجھنا تو سننے کے بعد ہوتا ہے۔ کوشش کریں، 1 ہفتے کی تو بات ہے بھائی، 1 ہفتے کی بات ہے۔ ایک ذرا اونچا ہاتھ کھڑا کر لیں، ترغیب ہو جائے گی، ذرا جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ سب کو ہمت دے، سب کو ہمت دے کہ 1 ہفتے تو تہجد پڑھیں، تو یہاں سننا سنانا انشاءاللہ وہ سود مند ہوگا، اور اللہ ضرور انشاءاللہ بندے کے عمل کی طرف دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اچھے فیصلے فرمائیں گے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔